اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم داؤد احمد خان نوشہرہ ورکہ ضلع گوجرانوالہ سے اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات جو ہیں ان کو پورا فرمائے۔ جیسا کہ میرے تمام دوست جانتے ہیں کہ میں نے غذاؤں کے سلسلہ میں ویڈیوز بنانا شروع کی ہوئی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جن غذاؤں پر بات کریں گے وہ قانون مفرد اعضاء، جو کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں قانون دیا ہے، اس کے مطابق 4 نمبر غذا ہوگی، جس کو ہم غدی عضلاتی کہتے ہیں۔ یہ ایسا مزاج ہے جس کے اندر جسم انسانی میں صفرا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اسی کے اندر ہی صفرا پیدا ہوتا ہے اور جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو مزاج گرمی کا جسم کے اندر پیدا ہو اور جمع ہو، تو اس سے غدد و جگر میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تو یہ والا مزاج اعتدال میں رہے تو پھر تو یہ خواتین کا صحت مندی کا مزاج ہے۔ اگر یہ غیر طبعی ہو جائے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کے اندر حرارت کی، گرمی کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے، تو یہ پھر بہت ساری مرض و علامات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا غیر طبعی ہونا ہمارے باڈی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خشکی سردی اور خشکی گرمی کے ہونے والے تمام امراض اس مزاج کی غذاؤں سے انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خشکی سردی میں اور خشکی گرمی میں کیا کیا امراض جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ چند کا میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ خشکی سردی میں بادی بواسیر، قبض، اور خشکی گرمی میں خونی بواسیر اور پیٹ کے اندر مروڑ وغیرہ کا پایا جانا ہوتا ہے۔ یہ والی جو غذائیں ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ان بیماریوں کا علاج ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہم غذاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم غذاؤں کی طرف چلیں، آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل پر جو نئے دوست ہیں، جو اس کو ابھی ابھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ صحت کے متعلق جو میں اچھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو اب ہم بغیر وقت ضائع کیے نسخہ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو نسخہ ہے وہ میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ غدی عضلاتی غذائیں کون کون سی ہیں، گرم خشک غذائیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور یہ
صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں قانون دیا ہے، جو کہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق تحریک نمبر 4 کی غذائیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے کھجور ہے، چلگوزہ ہے، مغز اخروٹ ہیں، تتر، بٹیر، مربع آم، ادرک، مرغابی کا گوشت، بطخ کا گوشت، سرخ پیاز، میتھی، بکرا کی کلیجی، سوہانجنا کا اچار، پرندوں کا گوشت، انڈا کی زردی، سرسوں کا ساگ، تارا میرا کا ساگ، زیرہ سیاہ، لہسن، ٹماٹر، آم شیریں، میٹھا خربوزہ، انگور شیریں، شہتوت، تیز پات، اور اس میں جو ہم قہوہ استعمال کریں گے وہ پودینہ، اجوائن، تیز پات اور تازہ ادرک کا ہوگا۔ آپ اس قہوہ کو بنا کر صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان غذاؤں سے جو بیماریاں خشکی سردی اور خشکی گرمی میں ہوتی ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، اگر آپ ان کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے۔ اب جن دوستوں کو میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا میں سمجھا نہ سکا ہوں، یا ایسے دوست جو میری اصلاح کرنا چاہتے ہوں، وہ مجھے کمنٹ باکس میں اور وائس میسج میں بتا سکتے ہیں۔ میں اسکرین کے اوپر غذائیں اور اپنا واٹس ایپ میسج جو ہے وہ بھی دے دوں گا۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عاقبت کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ لگائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اسوہ کامل دیا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز کو قائم کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا اور اپنی بارگاہ میں ہماری توبہ کو قبول کرنے والا بنائے۔ اب میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔